ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑا کروڑپتی آدمی آیا, مالدار آدمی, ٹھیک ٹھاک مالدار. مالداروں کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل, پتہ ہے آپ کو. مالداروں کے گھروں میں ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ. کیوں؟ ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نا, جیب میں بھی دولت ہے, دل میں بھی دولت ہے. اتنا دولت, یہ جو بھاولپور کا واقعہ ہوا, لڑکیوں نے اپنی عزت کے جنازے نکالے یہ نمبروں کے چکر میں. کیوں بھائی؟ نمبر میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی عزت بیچ دو پروفیسر کے سامنے؟ ہمارے لیے نمبروں کی ویلیو نہیں ہے, ان لڑکیوں کے لیے بڑی ویلیو ہے, کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے. ان کو پتا ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جاب نہیں ملے گی, اچھی جاب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا, پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے, غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے. تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہے, ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے بھی تیار ہے, بس پکڑے نہ جائیں, پتہ نہ چلے, چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, خدا کا خوف, اللہ, آخرت, یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپک ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. مجھے بہت لوگوں نے کہا بھاولپور یونیورسٹی میں ایسا ہوا, بیان دیں. میں نے کہا کیا بیان دیں؟ ایک یونیورسٹی میں ہو رہا تو ہم بیان دیں نا. تو پتہ نہیں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں, تو بہت کچھ ہو رہا ہے. جب آپ نے دماغ یہ بنا دیا لڑکیوں کا کمپٹیشن, نمبر, ترقی 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 بس, تو اس کا رزلٹ تو یہی نکلے گا. یورپ میں تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اگر ان کو اس پہ وہ تو کہتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں چھوٹی باتیں, یہ پاکستانی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں. ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں. تو وہ تو اگر مرضی سے ہو رہا ہے وہ تو پھر سب کچھ جائز ہے ان کے یہاں. تو جب آپ نے ہر چیز, دولت کو, پیسے کو, عزت کو, شہرت کو, اور وہ نمبروں سے ہی ہو رہی ہے. ایک یونیورسٹی کے طالب علم یا طالبہ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ نمبروں کی ہے. تو نمبر اس کو مل رہے ہیں تو آخرت کا کہاں سے خوف ہوگا اس کے دل میں؟ وہ تو کہیں گے ہم ناکام ہیں اگر ہمیں نمبر نہیں ملے. تو میں بتا رہا تھا, وہ کروڑپتی تاجر آئے ہمارے یہاں, استاد سے ملے. انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتا. انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی بیوی کو اچھا کھلایا, اولاد کو اچھا کھلایا, اب تنہائی میں سسکیاں لے رہا ہوں, کھانستا ہوں تو کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھانستا ہوں نا, کوئی بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ پوچھ لے ابا پانی تو نہیں چاہیے. حالانکہ اس کے احسانات اپنی بیوی بچوں پہ ایک غریب آدمی سے کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن بیوی کو پیسہ کھلا کھلا کے پیسے کا ہوس دل میں ڈال دی. اتنا پیسہ ملا بیوی کو کہ وہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ. خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا. بچے بھی ایک آدھ بچے زیادہ پیدا نہیں کیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ کھلاؤں میں, تو بچے بھی ایک آدھ ہیں. اور وہ ایک ہی, جب وہ بھی پیسے کا مریض ہے, اس کو پتا ہے میرے باپ نے نسل کیوں روکی ہے؟ پیسہ بچانے کے لیے. تو پیسہ بچانا اصل مقصد کائنات ہے, لہذا ہم بھی کیا کریں گے؟ پیسہ بچائیں گے. تو پیسہ تو بھائی اولاد پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے, باپ پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے. نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات؟ بھائی جب بچے روکے جائیں گے اس لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا, جب خرچ ہوگا تو پیسے کم ہو جائیں گے. تو وہی فلسفہ تو ابا پہ بھی آتا ہے نا صادق. تو پھر ابا پہ بھی خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بیٹے پہ خرچ کرنے سے بھی کم ہوتے ہیں, تو نسل روکو. تو جب یہ دماغ شریف میں بیٹھ گیا کہ پیسہ جتنا روکا جائے گا بڑھے گا, تو بھائی پھر تو غریب پہ خرچ کرو یا ابا پہ خرچ کرو, کم تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کاش میں کسی طرح نہ اپنی باتیں کھوپڑیوں میں ڈال دوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھاؤں کیسے. ایک ہی ٹاپک کو میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے, یا میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی.